سورة العنکبوت آیت نمبر 4. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من جو کوئی کانا ہے، ام یا حسیبہ گمان کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، یعملون جو عمل کرتے ہیں، السیئات برے، ان کے یسبقونا وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ساء برا ہے، ما وہ جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں. من جو کوئی کان ہے، یرجو امید رکھتا، لقاء ملاقات کی، اللہ سے، فإن بس بے شک، اجلا مدت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لآت البتہ وہ آنے والی ہے، وہو اور وہ، السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے. ہم حسب الذین یعملون السیئات، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں برے عمل، ان یسبقونا کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، فإن أجل الله لآت بے شک اللہ تعالیٰ کا جو وقت ہے وہ آنے والا ہے، وهو السمیع العلیم اور وہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ آگے نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے، یہ مطلب ہے. اور یعملون السیئات جو برے عمل کرتے ہیں، برے عمل کے اندر ہر قسم کا مسلمان اور کافر اس میں داخل ہے، لیکن یہاں پر برے عمل سے مراد وہ کفر ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ کیا وہ لوگ جو کافر ہیں، جو کفر پر ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے؟ کیونکہ کافر ہی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بچ جائے گا. مومن ایسا گمان نہیں رکھتا، اس کو پتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک عمل پہ محاسبہ کرے گا، ایک ایک چیز پہ اللہ رب العزت میرے سے پوچھے گا. مومن کا یہ یقین ہوتا ہے. البتہ ایسے مسلمان کہ جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں اور ان کے اندر امید ہی امید ہے، رجا ہی رجا ہے، عمل ہے نہیں اور امیدیں بڑی بڑی لگائی ہوئی ہیں، یا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے، کسی بابے کے واسطے سے، کسی پیر کے واسطے سے، کسی اور واسطے سے ہم نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ سے. یا بعض لوگوں نے نعوذ باللہ ایسے لطیفے بنائے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہوگا، نیچے سے ہو کے گزر جائیں گے، ہم سائڈ سے گزر جائیں گے، یا کئی یہ شیطانی قسم کے ایسے باتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ ساتھ توہین بھی ہے. اور قرآن کی یہ آیت کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، اس میں دنیا بھی مراد ہے اور آخرت بھی مراد ہے. دنیا میں بھی اللہ رب العزت سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ خود کسی کو چھوڑ جائے تو چھوڑ جائے، خود کسی کو معاف کر دے تو الگ بات ہے، باقی اللہ تعالیٰ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اور آخرت کے اندر بھی معاملہ ایسا ہی ہے. ساء ما یحکمون بڑا برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. خود ہی انہوں نے جو فیصلے کیے بڑے برے فیصلے ہیں کہ رب سے ہم آگے نکل جائیں گے، اللہ سے ہم بچ جائیں گے، وہ ہمیں پکڑ نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ. من کان یرجو لقاء اللہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہمارا اہل السنہ اہل الحدیث محدثین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ گمراہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی، جبکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف کو دیکھنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے بس بے شک اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا جو وقت ہے مقرر مدت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا شوق رکھنا، یہ بہت بڑی ایک محبت کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذۃ، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک، اے اللہ میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی جو لذت ہے میں اس کا تیرے سے سوال کرتا ہوں، والشوق الی لقائک، اور میرے اللہ تیرے ساتھ ملاقات کا جو شوق ہے وہ میں تیرے سے مانگتا ہوں۔ اب ہماری دعاؤں کے اندر کیا کبھی ایسے کلمات اردو میں پنجابی میں آئے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ ہماری دعائیں ہوتی ہی اپنی ضروریات کے گرد ہیں۔ ہم چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، چھوٹی سوچ ہے دنیا کے متعلق ہماری دعائیں، یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے، یہ چیز مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ میں تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی جو لذت ہوتی ہے میں اس کا سوال تیرے سے کرتا ہوں، اور جو تیرے ساتھ ملاقات کا جو شوق ہے میں تیرے سے یہ شوق مانگتا ہوں کہ میرے دل میں یہ شوق پیدا کر دے اپنے سے ملاقات، کیونکہ جب کسی سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے پھر اس کی محبت بھی دل میں آ جاتی ہے۔ ہم میں سے کبھی کسی کو یہ شوق پیدا ہوا؟ ہمارے دل میں یہ چیز نہیں آتی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، حالانکہ آپ سے زیادہ کسی کو شوق نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے کہا کرتے تھے اللہ مجھے وہ شوق عطا فرما کہ جو تیری ملاقات کا ایک شوق ہوتا ہے وہ میرے دل میں آ جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کلنا یکرہ الموت، ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ ہمیں پھر اللہ کے ساتھ ملاقات کا تو شوق نہ ہوا، موت کو تو ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا، کوئی نیک ہے کہ بد ہے، سارے زندگی چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس کا یہ معنی نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس وقت آخری وقت آتا ہے نا کسی بندے کا، اس کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ میں دنیا سے جانے ہی والا ہوں، اس وقت اس کی کیفیت جو ہوتی ہے نا، اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو اس وقت، اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ملاقات چاہے، وہ کہتا ہے سوچتا ہے دل میں کہ اب میرے سے دنیا تو چھوٹ رہی ہے، رشتے دار میں سب کچھ چھوٹ رہے ہیں، چلو میرے اللہ کی اس کے بدلے میں میرے رب سے ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ کا ساتھ گفتگو ہوگی میری، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی میری، تو اگر اس کے دل میں اس وقت وہ محبت کی کیفیت بنتی ہے تو آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کی ملاقات کو اللہ تعالیٰ بھی شوق رکھتے ہیں کہ لاؤ میں بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اس آخری گھڑی میں مرتے وقت وہ ناپسند کرتا ہے اللہ سے ملاقات کا، کیونکہ وہ مجرم ہے، وہ چور ہے، اللہ کے حقوق کا وہ غاصب تھا، جس طرح کہ چور پولیس والے سے بھاگتا ہے، مجرم پولیس والے سے بھاگتا ہے، اس کو اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ بھاگتا ہے کہ مجھے، اور وہ نفرت کرتا میری اس سے ملاقات نہ ہو، اس کا دل نہیں کرتا نکلنے کو۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ
اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی کیفیت کی بات، لیکن بھائیو یہ کیفیت بنے گی کیسے؟ یہ کیفیت یہ اس وقت بنانے سے نہیں بنے گی۔ موت کے قریب کے جو حالات ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق انسان کے اختیار سے نہیں ہوتا، ان کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ اگر ساری زندگی اعمال اچھے ہوں گے نا تو اس وقت خود بخود کیفیت وہ بن جائے گی، اور اگر اعمال اچھے نہیں ہوں گے، کھڑے ہو کے سر پہ کوئی 100 دفعہ بھی آپ کو یاد کروائے گا، آپ کی زبان پہ اور آپ کے دل پہ وہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ اس کا تعلق ہی عمل سے، اس کا تعلق حافظے سے، یادداشت سے، آرزو کر لینے سے، اوپر سے خیال لانے سے نہیں ہوتا اس کا تعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا یہ ذکر، دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر فرمایا۔ کافر اور بے دین انسان جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں چاہتا۔ بھائیو ایک اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ آج کی آیت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت سے ملاقات کا ایک شوق پیدا کریں، اکیلے بیٹھے اور کہیں میرے مالک میں تیرا گناہگار بندہ، میں تیرا خطا کار بندہ، یا اللہ تیری خاطر میں نے ٹوٹی ٹوٹی نمازیں آج تک تیرے لیے پڑھی، جو روزے رکھے میں نے تیرے لیے رکھے، جو کوئی عبادت کی میں نے تیرے لیے کی، میں جس رشتہ دار سے ناراض ہوا توحید کی وجہ سے وہ تیرے لیے ہوا، اور جس کے ساتھ میں نے دوستی کی وہ تیری وجہ سے کی۔ مسجدوں میں جانا اور آنا، وہاں پر بیٹھنا، یہ جو وقت میں نے نکالا یہ میں نے سارا تیرے لیے نکالا۔ یا اللہ اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو ہے کیسا، جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا وہ ہے کیسا۔ دیکھو دنیا میں بھی ایک اصول ہے، اگر کسی پہ فون سے بات ہوتی ہے نا، کسی کے ساتھ فون پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں پیار محبت کی، تو بالآخر خود ہی خواہش پیدا ہوتی ہے، بندہ اس کو کہتا ہے یار میں تمہیں دیکھوں تو صحیح، میں سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کی ویڈیو کال بھی ہو جائے نا تو اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اس سے، وہ کہتا ہے یار میں سامنے سے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک محبت ہے نا کہ گفتگو ہوئی، اور اگر گفتگو بھی ہو اور محبت کا شوق پیدا نہ ہو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے دل میں شوق پیدا کرنے ملاقات کی۔ نماز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے، عبادات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہے۔ گفتگو کے باوجود بھی اگر شوق پیدا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے گفتگو ٹھیک نہیں ہو رہی۔ گفتگو کرنے والا بندہ وہ گفتگو کو اہمیت نہیں دے رہا، وہ صحیح بات نہیں کر رہا، تبھی اس کے دل میں شوق نہیں پیدا ہوگا۔ اگر وہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتا تو اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا، پھر اس کے دل میں دنیا وما فیہا سب کی حیثیت صفر ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنی ملاقات کا شوق جس کے دل میں پیدا کر دے گا، اس کے لیے اللہ کے ہر حکم کو ماننا آسان، اور ہر روکی ہوئی چیز سے رکنا آسان، اور ہر برائی سے بچنا آسان، اور ہر نیکی کو کرنا آسان، ہر برے دوست کو چھوڑنا آسان اور اچھی چیز کو دوست بنانا آسان اس بندے کے لیے ہو جائے گا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شوق پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا فرمائے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وقت جو ہے مقرر وہ آنے والا ہے، اس نے ایک دن رکھا ہے، ایک وقت رکھا ہے، اس پر ملاقات ہوگی تمہاری۔ اور وہ سمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ سمیع اور علیم، اصل حکمت تو میرے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان دو ناموں کا یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا، ان دو صفات کا یہاں پر ذکر کیوں کیا گیا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمیع، تم میں سے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سننے والا۔ العلیم، جو دل میں یہ آرزو رکھے، دل میں یہ ارمان رکھے کہ اللہ میں تجھے دیکھوں، میں تیرا دیدار کروں، تو کیسا ہے، مجھے اپنا ملاقات کروا۔ علیم، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی باتوں کو بھی جاننے والا۔ اور اگر کوئی اوپر سے کہتا ہے، نفاق جس کو کہتے ہیں، منافقانہ پالیسی اپنے رب کے ساتھ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے، پہلی آیت میں کہ کوئی بھی مجرم کسی قسم کا بھی اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق یہ ایک مومن کی علامت ہے۔ ہم اپنی
پنجابی اردو جو ہماری زبان ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات کا شوق اور اس کی محبت کا اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کریں. حقیقت بات یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی محبت مل جائے بندے کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں, ساری مصیبتیں, اس کی پرواز ہی اونچی ہو جاتی ہے. وہ رہتا ہے اس دنیا میں ہے لیکن اس کی پرواز اتنی اونچی ہوتی ہے, وہ اتنا اونچا چلتا ہے کہ اس کی دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں کچھ بھی نہیں کہتی. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل الهموم هما واحدا, جس نے اپنی ساری دنیا کی پریشانیاں اکٹھی کر کے صرف ایک ہی پریشانی کو اپنی اصل پریشانی بنا لیا, آپ نے فرمایا اللہ اس کے سارے غم ختم کر دے. وہ پریشانی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا آخرت کی فکر. جس بندے کو اپنے مرنے کی اور مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر لگ گئی نا کہ وہاں پر میرا کیا بنے گا, یہ تو گزر ہی جائے گی, وہاں پر میرا کیا بنے گا. جس بندے کو یہ فکر لگ گئی, وہ بچہ ہے, وہ بڑی عمر کا ہے, وہ بوڑھا ہے, وہ جوان ہے, حقیقت بات ہے کہ دنیا کے غم چھٹ جاتے ہیں, دنیا کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی کو کہتا ہے یار یہ تو بڑی چھوٹی ہے, قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا. جب فرشتے میرے سے سوال کریں گے تب مجھے جواب آئے گا کہ نہیں آئے گا. یا پر تو میرے ہزار مددگار, وہاں پہ میرا کون مددگار ہوگا. حشر کے میدان میں میرے ساتھ کیا ہوگا. وہ پھر یہ چیزیں سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم حسب الذین کہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ یعملون السیئات جو برے اعمال کرتے ہیں, من یسبقونا کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے, ساء ما یحکمون برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی, فإن أجل الله لآت بے شک اللہ تعالیٰ کا وقت آنے والا ہے, وہ السمیع العلیم اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا, واجعلنا الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وآخر دعوانا